غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے گا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا تو صرف مطلب سے چلتی ہے۔ انسان کیا ہے یہ انسان؟ انسان تو مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں پا بھی لیتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت کو ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بوئیں، کیونکہ وہ ضرور آگے آئے گا۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں۔ کھانے کے ایک لقمے میں بال یا ریت کا ذرہ آ جائے، پورا نوالا پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری روح کیسے آلودہ غذا برداشت کر سکتی ہے؟ ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہونے کی بڑی وجہ خون کی نالیوں پر دباؤ کا پڑنا ہے، جس کے نتیجے میں نروز تک خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہاتھ پاؤں یا جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہو جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوف کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، وقت بہت کم ہے، کیا پتہ کل ہو نہ ہو۔ لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریے، اپنی زندگی کی نئی شروعات کیجیے۔ آج کل ضرورت طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے اور کتنی دیر کڑوا۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب اسرار خاموشی رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ مسلمان کون ہے؟ ہاں، مسلمان کون ہے؟
جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا اللہ جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا بہت مشکل۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی بدل سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ ہاں، لوگ بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں، اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے، اس لیے تمہارے اندر ہمت آتی ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں پھر وہ بولا نہیں کرتے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری کوئی نہیں ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کریں، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ جب تمہیں بغیر وجہ کی خوشی محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ جب قسمت تمانچہ مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بعض اوقات زندگی میں پیش آنے والی مشکلات ہمیں ٹھیک اسی راستے پر ڈال دیتی ہیں جہاں پر آسانیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہمیں نقصان سے پہلے واپسی مڑ سکیں اور اندازہ لگا سکیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، یا تو سکون بن کر یا درد بن کر۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت کبھی آتا نہیں اور وہ برا وقت ضرور ٹل جاتا ہے۔ آج کے دور میں تعلق کو دماغ سے نبھانے والے کامیاب ہیں، دل والوں کے لیے فقط خواری ہیں۔ اتنا غافل تو اندھوں سے ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ ہاتھ، پاؤں یا جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہونے کی بڑی وجہ خون کی نالیوں پر دباؤ کا پڑنا ہے، جس کے نتیجے میں نروز تک خون کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہاتھ، پاؤں یا جسم کا کوئی بھی حصہ سن ہو جاتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ
ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں